شیئر کی جا سکے تاکہ عوام کے سامنے حقائق لائے جا سکیں. تو میں جو ابھی آپ کو بریفنگ دوں گا وہ میں ریورس آرڈر میں چلوں گا 26 کی رات اور 27 سے جب ہم نے اریسٹ کیے، اور اس کے بعد ہم اس کو بیک ٹریک کریں گے کہ کیسے یہ لوگ یہاں پر آئے اور کس طرح یہ معاملات انفولڈ ہوئے. تو 26 کی رات کو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے ہم نے اٹک میں مظاہرین کو ریسیو کرنا شروع کر دیا. ہم نے M1 کے اوپر، پتھر گڑھ کے اوپر ہماری پکٹس تھیں، حسن ابدال میں ہماری پکٹس تھیں، فتح جنگ میں ہماری پکٹس تھیں، اور ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کیا. وہاں پہ مزاحمت بھی ہوئی، وہاں پہ ہم پہ دوبارہ فائرنگ ہوئی، لیکن پولیس نے انتہائی جاں فشانی سے اپنی جانوں ہتھیلی پر رکھ کر ان کو گرفتار کیا. اریسٹ کے وقت ہم نے ویریفیکیشن کو جو ہے وہ 4 سٹیپس میں کیا. اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کوئی بے گناہ بندہ، کوئی عام کمیوٹر جو ہے اس میں اریسٹ نہ ہو جائے. اس ویریفیکیشن میں ہمارے جو تھے وہ پہلے سمپل انٹرویو تھا کہ پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ اپنا ID کارڈ دکھائیں. اس کے بعد ان کی ایک فزیکل چیک تھا. اس کے بعد ان کی گاڑیوں کا چیک تھا جس میں جو چیزیں نکلیں اور جو چیز برآمد ہوئیں جو ان کو لنک کر رہی تھیں. اور سب سے آخر میں ان کے موبائل فونز. آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فونز جو ہیں وہ ایک قسم کا آپ کے ہاتھ میں ایک فرشتہ ہے جو ہر چیز آپ کی ریکارڈ کر رہا ہے. آپ کہاں جاتے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں، آپ نے کس کو میسج کیا، آپ نے کیا پکچرز بنوائیں، وہ تمام چیزیں اس میں ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں. اور اگر آپ کا فون کھل گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک قسم کی بالکل کھلی کتاب ہیں. تو ہم نے وہ جو موبائل فون کھولے اس میں سے میں ایک آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا. اس کو ذرا یہاں پہ سٹاپ کریں. یہ ایک آدمی ہے، یہ ہم نے اس کے دوست کا جب موبائل فون چیک کیا تو اس کی یہ ویڈیو نکل آئی اس میں سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نام حمایت علی ہے، اور یہ اس کے سر پہ وہ یہ ایک مخصوص جو کیپ ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی ہے، اور ہاتھ میں اس نے پنجاب پولیس کی پتلون پکڑی ہوئی ہے. یہ ایک اسٹیٹ انسان و مال کا محافظ ہے. آپ کا بچہ گم ہو جائے تو آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، آپ کی چوری ہو جائے آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، آپ کی ڈکیتی ہو جائے آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، آپ کا جھگڑا ہو جائے، آپ کا رشتہ داروں سے جھگڑا ہو جائے آپ 15 پہ کال کرتے ہیں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں ہیں، پولیس والا پہنچ جائے تو آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، آپ نفل پڑھتے ہیں کہ آپ سیف ہو گئے. ایسے انسٹیٹیوشن کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، یہ یونیفارم ایک اس انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو غازیوں اور شہیدوں کی فورس ہے. اس پولیس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. کوئی ایسا دن نہیں پاکستان میں جس میں کسی نہ کسی پولیس والا اپنی شہادت پیش نہ کرتا ہو. اور جو غازی ہیں آپ اگر ان سے ملیں جا کر تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس حالت میں ہیں اور ان کی کوالٹی آف لائف کس طرح ڈسٹرب ہو چکی ہے. میں انسٹنسز کوٹ کرنا شروع کروں تو شاید مہینہ گزر جائے کہ وہ لوگ جن کی آنتیں ریموو ہو چکی ہیں، جن کے گردے ریموو ہو چکے ہیں، ایک ریڈ میں ایک منشیات فروش کے اوپر، ہمارے کانسٹیبل کے اوپر ایک بندے نے پتھر مارا. وہ پتھر سمپل ایک اس کے سر میں لگا، اس کا کچھ نہیں ہوا، وہ کرپلڈ ہے اس وقت. وہ ہلتا ہے اور ہلتے ہوئے نماز پڑھنے آتا ہے، اور آپ یقین کریں گے دل خون کے آنسو روتا ہے اس 26 سال کے نوجوان کو دیکھ کر. یہ آپ کے لاکھ اختلافات صحیح، آپ کے لاکھ گریونسز صحیح، بٹ از دس دا وے ٹو وینٹیلیٹ یور گریونسز؟ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو اس طرح اس کی تذلیل، اس کی تضحیک، مطلب آپ پتلون دکھا کر، میں حیران ہوں کہ اس کی ایکسیپٹنس ہے پھر اس چیز کی کہ آپ ان غازیوں کی اور ان شہداء کی تذلیل کر رہے ہیں. یہ انڈیویجولز کی لڑائی نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کے اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں. آپ کی خدمت کے لیے یہ پولیس والا خدا کی قسم جب صبح نکلتا ہے تو یہ اس کا کفن ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے اس وردی میں واپس گھر بھی پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا. کبھی ناکے پہ فائرنگ اور شہادت، کبھی ریڈز کے دوران شہادت، کبھی دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں شہادت. اور ان شہادتوں اور ان شہداء کی فورس کی یہ تذلیل ہے. میں کہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور کس گراوٹ کا شکار ہیں. اس سے زیادہ میں اس کے اوپر کچھ نہیں بول سکتا. خیر، اس کو پھر ہم نے اریسٹ کیا، موقع سے اریسٹ کیا. ہیویلی آرمڈ تھا یہ، اور اب آگے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا. اس کے بعد جو اگلا اسپیکٹ ہے یہ ان کے سیزرز ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ لائٹس آف کیجیے گا تاکہ وہ نظر آ جائے. یہ ہم نے جو کچھ سیزرز ہیں وہ ساتھ بھی لے کر آئے ہوئے ہیں.
یہ اس میں جو چیزیں نکل رہی ہیں اس میں یہ ٹیئر گیس گنز، یہ ٹیئر گیس گنز، یہ ٹیئر گیس شیلز، یہ گلیلیں، یہ پتہ، یہ ہم نے کوئی بھی ایسا بندہ جو میں نے آپ کو جیسے عرض کی سٹارٹ سے پہلے کہ ہم نے میک شور کیا کہ وہ ہو اور 100% کنفرمڈ ہو کہ وہ اس مظاہرے میں شامل ہے۔ نیکسٹ، یہ دیکھیں یہ کیا کیا چیزیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ خیر یہ تو کھانے پکانے کا سامان ہے جو چولہے وغیرہ اور یہ ہیں، اور یہ ماسک وغیرہ، اور یہ دیکھیں یہ بھی ٹیئر گیس شیلز۔ نیکسٹ، یہ دیکھیں یہ سامان جو ہے یہ سارا ہم نے لیفٹ سائڈ کے اوپر ڈسپلے کیا ہوا ہے۔ سارا تو ہم نہیں لا سکتے تھے کیونکہ 700 ہم نے مظاہرین کو گرفتار کیا، ریکوریز بہت زیادہ تھی، لیکن جسٹ آپ کو ایک سیمپل بتانے کا، فلیور دینے کا کہ کیا ہو رہا تھا۔ نیکسٹ، یہ اب انتہائی اسٹانشنگ ہے۔ یہ دیکھیں یہ گاڑی جو ہے نا یہ چلتا پھرتا بم فیکٹری ہے۔ اس میں یہ بوتلیں ہیں اور یہ ایک کین ہے جس میں ہم ابھی یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کون سا کیمیکل ہے۔ یہ جس طرح آپریٹ ہوا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاتا ہوں۔ نیکسٹ، یہ دیکھیں یہ ویڈیو ذرا پلے کریں۔ یہ ہم پہ پتھر گڑھ میں یہ اٹیک کیا گیا اور اس کا آپ کالا دھواں دیکھیں، یہ کنٹینر سے پیچھے آ کے گرا ہے۔ یہ جو مظاہرین ہیں کنٹینر سے 50 یارڈز 100 یارڈز اس طرف ہیں اور انہوں نے یہ کیا، اور یہ دھواں اس قدر شدید تھا، اس کی آپ ذرا اس کی کوالٹی چیک کریں اس دھوئیں کی، کہ یہ ابھی تک ہم اس کا انالیسس کروا رہے ہیں، اور جس نے یہ سونگا ہے ایک گھنٹے تک اس کو سانس نہیں آیا اس کے بعد۔ نیکسٹ، یہ ایک ایسپیکٹ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہم نے 1150 ملزمان کا ڈیٹا بھیجا فار انالیسس، اس میں سے یہ 89 اس 1150 میں سے نکل آئے ہیں جن کا کوئی ڈیٹا پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ان کا نہ کوئی بائیو میٹرک ہے، نہ ان کی کوئی ولدیت ہے، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کے علاقے کا پتہ ہے، یہ ابھی تک ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ اور جو ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم نیچرلی کرتے ہیں کہ پراکسیمٹی ہے جس ملک کے ساتھ ہماری، یہ وہاں کے نہ ہو، لیکن ابھی اسٹل ٹو بی کنفرمڈ ہے۔ اب یہ جو ہیں یہ سارے بندے یہ انتہائی جو ہیں پروفیشنل، انتہائی ٹرینڈ، اور یہ وہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ عسکری ونگ، یہ وہ عسکری ونگ کے انڈیویجولز ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو پرسنٹیج ہے 1150 کے سیمپل میں اگر ہم اس کو اسٹیٹسٹیکلی اس کا انالیسس کریں تو یہ 8% بنتا ہے، اور پھر جتنے مظاہرین میں اگر آپ 8% سے اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو وہی جو ہماری اسیسمنٹ ہوگی 2-2.5 ہزار آدمی یہ اس طرح کا آرمڈ جو ہے یہ آتا ہے عسکری ونگ کا، جو کہ پولیس کو انگیج کرتا ہے۔ نیکسٹ، آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے بندوں کا جن کا کہ نہ کوئی وجود ہے، یہ گوسٹس ہیں، مطلب یہ اگر ان میں سے ابھی کوئی، نیکسٹ کر لیں، اگر ان میں سے ابھی کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے یہاں پہ پنڈی میں، اور اس کے بعد وہ گجرانوالہ چلا جاتا ہے، یا گجرانوالہ کے بعد وہ لاہور چلا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی شناخت ہے، نہ اس کا کوئی فنگر پرنٹ ہے، نہ یہ ٹریکیبل ہے، اور اس کا کچھ پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہ کہاں سے کیا کر گیا، اور ایسے بندوں کا پاکستان میں انٹر ہو جانا بہت بڑی بات ہے، اور ایسے بندوں کا پھر اسلام آباد میں انٹر ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو اپنی پیٹرونیج اور پروٹیکشن میں اسلام آباد لے کر آئے، اور پھر ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی کہ وہ وہاں تک پہنچیں۔ اب یہ اگر ان کی آپ کمپوزیشن دیکھیں کہ یہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، یہ جب قافلہ چلتا ہے تو اس میں سے یہ 350 سے 400 جو بندہ ہے، یہ جو مین ان کا پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو مین وی آئی پیز ہیں، یہ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 300 to 400 بندہ جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر آپ کو انگیج کرتا ہے، اور 500 رائٹ لیفٹ فلینکس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سو پروفیشنل ہیں کہ ان کی آپریٹنگ سپیڈ جو ہے وہ تھرائس دا سپیڈ آف آور لیڈ کمانڈوز ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو کہ 75 ڈگری گریڈینٹ کے پہاڑ یہ 20 سے 25 منٹ میں یہ لڑکے چڑھتے ہیں، اور پہاڑوں کے اوپر یہ 100 سے 200 گز 3 سے 5 منٹ میں یہ ٹریول کرتے ہیں۔ اتنے ٹرینڈ بندے اور اتنے ہیویلی آرمڈ بندے ہیں یہ، اور یہ ان کا یہ سمجھ لیں کہ اٹیکنگ اور عسکری اسکواڈ ہے، جو کہ جتنی کیجوٹیز ہماری ہو رہی ہیں وہ سب ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ان میں پہلا پوائنٹ ہمارا غازی بروتھا تھا، وہاں پہ آپ یقین کریں کہ ایک کرین لایا گیا جس کے اوپر جیٹ انجنز کی سائز کے، جو جہازوں کے سائز کے انجن ہوتے ہیں، ان کے پنکھے لگے ہوئے تھے۔ میں آج تک آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ مشینری جو ہے وہ کس جگہ استعمال کے لیے بنی ہوگی، مطلب ایک کرین جس کے اوپر اتنے بڑے پنکھے ہیں وہ کس جگہ استعمال ہوتا ہوگا۔ وہ آیا غازی بروتھا پہ، ہماری ایلیٹ فورس کی ڈیوٹی تھی جو کہ صرف ٹیئر گیس کے ساتھ وہاں پہ آپریٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے وہ لا کر اور وہ پنکھے چلائے
اور اس پنکھوں سے وہ جو گیس ہوتی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گیس جو ہے, یہ جو ایکوپمنٹ بنتی ہے یہ نان لیتھل سوچ کے بنائی جاتی ہے کہ آپ کی جو گیس ہے وہ گرتی ہے, ادھر سے اس کا دھواں اٹھتا ہے اور وہ پھر وہ انگیج کرتا ہے اور لوگوں کو آنسو نکلتے ہیں اور وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ اگر اس ساری گیس کو کنسنٹریٹ کر کے کئی کلومیٹرز کی سپیڈ سے کسی کی طرف پھینکا جائے تو وہ نیچرل انہیلیشن سے آگے چلی جاتی ہے بات. غازی بروتھا کے مقام پر اس جیٹ انجن جو پنکھے تھے, فینس تھے, ان کے ساتھ اس قدر گیس پھینکی گئی واپس کہ وہ کئی کلومیٹرز کی سپیڈ سے آئی, جس نے کوئی سانس لینا چاہے یا نہ لینا چاہے, کسی نے ماسک پہنا ہوا تھا یا نہ پہنا ہو, وہ پینیٹریٹ کر گئی سب کے اندر اور ایک نان لیتھل چیز کو لیتھل میں کنورٹ کر دیا گیا, جس میں غازی بروتھا پہ ہمارے کئی لڑکے انکانشیس ہو گئے اور وہ ابھی تک ان کے لنگس جو ہیں وہ ڈیمیجڈ ہیں. پہلے پوائنٹ کو بریچ کرنے کے بعد یہ اب دوسری آپ یہ ویڈیو لگائیں, یہ ہمارا ٹاور ماؤنٹین ہل تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر انٹینس شیلنگ کی گئی اور یہ پہاڑ کے اوپر آگ لگ چکی ہے اس وقت. یہ ہمارا ڈیوٹی پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ آپ کو لڑکے, یہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ لڑکے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے. نیکسٹ ویڈیو بھی دکھائیں آپ. یہ ساری پہاڑوں میں آگ لگ گئی ہے, یہ مظاہرین کی طرف سے انٹینس شیلنگ ہے. ظاہر ہم اپنے ڈیوٹی پوائنٹ کے اوپر تو آگ نہیں لگائیں گے. سیکنڈ ویڈیو لگائے ذرا. یہ دیکھیں, یہ لڑکے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ کس آگ میں کھڑے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ جل جاتے, ان کو پہاڑوں میں آگ لگ جاتی تو کون ذمہ وار تھا اس کا. مطلب دوسری طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی کہ پولیس والوں کی جان جائے. اور ہماری ریسٹرینٹ دیکھیں کہ ایک بندہ انجرڈ نہیں ہے مظاہرین کا اٹک کی حدود میں, ایک کیجولٹی تو دور کی بات, خراش تک نہیں کسی کو آئی ہوئی, کیونکہ ہم تو نان لیتھل ویپن سے آپریٹ کرتے ہیں, ہم تو سمپل گیس کرتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے بندے ہیں. اور دوسری طرف سے دیکھیں کہ ہماری جانوں کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے. نیکسٹ یہ آپ دیکھیں, یہ اب پتھر گڑھ کا ہے واقعہ جو ہماری آخری پوائنٹ تھا, اس کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیئر گیس کے شیلز جو ہیں یہ کس طرح ہمیں مارے جا رہے ہیں. یہ دیکھ, یہ آپ کو شیل نظر آ رہا ہوگا آتا ہوا, یہ ٹریجیکٹری بناتا ہوا آ رہا ہے. چلائیں اس کو. یہ بھی دیکھیں, یہ اب فرنٹ سے آ رہے ہیں اور لیفٹ سائڈ سے روکنا ادھر. یہ لیفٹ سائڈ سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 500 بندہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گیس ہم پہ گری ہوئی ہے آ کے, یہ گیس ہمارے سامنے گری ہوئی ہے اور ان لوگوں کو پہلے گیس سے ہٹ کیا جا رہا ہے. نیکسٹ. ابھی تک وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بھی پیٹرول پمپ والا کام نہیں شروع ہوا, آگ نہیں لگی ہوئی. ابھی یہ اس سے پہلے کا ہے جو بعد میں آپ کو اس میں دھواں بھی نظر آئے گا اس کے بعد. ٹھہر جائیں گے ادھر روکیں. تو یہ آپریشنل کا میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کا موڈس آپرینڈا یہ ہے کہ پہلے آتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, آپ پہ گیس فائر کرتے ہیں, ہوائی فائرنگ شروع کرتے ہیں, اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا اگر پسپا نہیں ہو رہے تو اس کے بعد سیدھے فائر مارتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ پتھر گڑھ میں لیفٹ فلینک کے اوپر ہمارا فیصل آباد کا واجد علی, اس کی ہاتھ کو کراس کر کے اگر ہاتھ نہ ہوتا سیدھی گردن میں آتی تو گردن آپ کو پتہ ہے سافٹ ٹیشوز ہیں, آر پار ہو جاتی, اس کی شہادت تھی. لیکن چونکہ ہاتھ نے اس کا امپیکٹ روکا ہوا تھا اور گردن میں جا کے پیوست ہوئی, اس کی جان بچ گئی. رائٹ سائڈ پہ اسٹریٹ فائر ٹانگ میں مارا گیا, جس کے بعد پولیس کو ریٹریٹ کرنا پڑا. اور یہ سب یہی ان آئیڈینٹیفائڈ انڈیویجولز اور ہیویلی آرمڈ ہیں جن کو اس کام کے لیے فورسز کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے اس کو کراس کر لیا. میں پھر کہوں گا کہ ہمارے لیے انسانی جان, بے گناہ بندے کی جان, پولیس والے کی جان جو کہ ہمارے بچوں کی جان ہے, وہ کسی بھی رولز, ریگولیشن, اتھارٹی, آرڈرز, انا سے بہت اوپر ہے, بہت اوپر ہے. لیکن انفارچونیٹلی دوسری طرف انا انسانی جانوں سے بہت اوپر تھی. نیکسٹ. یہ اب آپ دیکھیں, یہ دیکھیں اس کا آپریشنل دیکھیں, ادھر روکیں ایک منٹ. یہ مظاہرین کا جو بندہ ہے اس کی آپ کیپیبلٹیز دیکھیں کہ اس کے پاس تمام وہ ایکوپمنٹ موجود ہے جو ویپن سٹک کرنے کے دوران اس کو کلیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا لیول آف ایکسپرٹیز دیکھیں آپ کہ یہ عام بندہ یہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس یہ گیجٹس ہوں کہ اگر ویپن آپ کا سٹک کرتا ہے آپ کی ٹیئر گیس گن کا تو کیسے آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. ماسک پہنے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک منٹ روکیے گا یہاں پہ, کہ ان کے پاس جو ٹیئر گیس شیلز ہیں, یہ دکھائیے گا ذرا, ادھر لا کے دکھائیے, ادھر میرے پاس نہیں ہے. یہ برازیل کی امپورٹ ہے, یہ اب ہم نے چیک کروایا ہے. یہ شیل مظاہرین کے پاس تھے, یہ برازیل کی امپورٹ ہے,
اور یہ 4 to 5 ٹائمز اس کی پوٹینسی زیادہ ہے ہمارے شیل سے. یہ جب گرتا ہے اور یہ جس کوالٹی کی گیس پھینکتا ہے یہ کم از کم اگلے 15 منٹ تک بندے کو انگیج کرتا ہے, جو ہمارے پہ یہ شیل مظاہرین مارتے ہیں. مطلب یہ ان کی امپورٹ کا لیول ہے کہ کہاں کہاں سے چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں. کنٹینیو کریں جی ویڈیو کو, لائٹ آف کر دیں, ادھر سے لائٹ آف کر دیں. یہ دیکھیں, چلائیں پلے کریں. یہ آرمڈ بیٹھا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس میں فلی آرمڈ ہوں اور میں آ رہا ہوں, کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, میں کدھر جا رہا ہوں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو ان کے رولز آف انگیجمنٹ بتائی کہ کیسے ہوتی ہے. یہ دیکھیں, چلیں یہ تو جو ان کے پاس گیجٹس ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم سے چھینا گیا, جاری رکھیں جاری رکھیں. یہ ہیلمٹ اینٹی رائٹ یونٹ کا, اور یہ 7 کلاڑیاں. ادھر رکنا ایک منٹ رکیں, اسٹاپ. یہ دیکھیں, اس کو دیکھیں, اس بندے کے پاس جو ہے وہ اس نے بلٹ پروف ویسٹ پہنی ہوئی ہے اور ساتھ آٹومیٹک ویپن ہے اس کے پاس. پلے کریں اس کو. یہ دیکھا آپ نے, اور یہ دیکھیں یہ بلٹ پروف ویسٹ پہن کے آ رہے ہیں. ہم نے بلٹ پروف ویسٹ نہیں پہنی ہوئی کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک عام کراؤڈ آ رہا ہے, اور ادھر لیول آف پریپریشن دیکھیں. حالانکہ ہم نے کہا لائف بلٹ یوز کرنی, ہمارے تو سیکورٹی پروگرام میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ویپن کیری نہیں کرے گا, ایون آفیسرز ویپن کیری نہیں کر سکتے, ان کے گن مین ویپن کیری نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایس او پی ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ ود آرم ود ڈیڈلی ویپنز اور بلٹ پروف ویسٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. چلاتے جائیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لیول اب یہ دیکھیں, یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, یہ چلاتے ہیں, یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے, یہ عوام کے ٹیکسز سے آئی ہوئی ہے. اب یہاں پہ ادھر سٹاپ کیجئے گا. یہ دیکھیں, اس بندے کو دیکھیں, یہ او پی پہ بیٹھا ہے پہاڑ کے اوپر, اور وائرلیس کمیونیکیشن جو ہے اس نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے. مطلب وہ پروٹیسٹرز کی آپ پریپریشن کا لیول دیکھیں کہ وہ وائرلیس کمیونیکیشن چل رہی ہے, اور ہمارے وائرلیس کمیونیکیشن انٹرسیپٹ ہو رہی تھی. مطلب ہمارے چینلز جو تھے انہوں نے ان کی فریکوینسی کے اوپر لا کر ہماری ہر موومنٹ, ہماری ہر ڈپلائمنٹ کو مظاہرین کے جو ماسٹر مائنڈز تھے, جو ہینڈلرز تھے, جو بیٹرز تھے, وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور اپنی کمیونیکیشن اس بیس کے اوپر کر رہے ہیں, جیسے کہ کوئی مظاہرین نہیں, کوئی کسی مطلب کوئی ملکوں کی فوجیں لڑ رہی ہیں آپس میں. یہ دیکھیں اس کے دیکھیں, اس کی کمیونیکیشن دیکھیں. یہ دیکھیں, اس کے پاس بھی ہے وائرلیس ہیڈ. چلا یہ دیکھیں, اس وقت ہم یہاں سے ریٹریٹ کر چکے ہیں, اور یہ دیکھیں آپ اینٹی رائٹ اکوپمنٹ کے ساتھ آپ ان کو دیکھیں کہ پولیس کی جیکٹ پہن کے وہ, اور یہ اوپر یہ دیکھیں اس وقت یہ لگ چکی ہے. آپ تھوڑا سا پیچھے کرنا, ہاں ادھر چلائیں, جب میں کہوں گا اسٹاپ کرنا, یہاں پہ اسٹاپ کریں. یہ دیکھیں جو میں پوائنٹ بتا رہا تھا آپ کو, کالا دھواں, یہ ہمیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس وقت بریچ نہیں کر رہے, اور جب انہوں نے فائرنگ کی تو پھر اس وقت یہ پیٹرول پمپ یا جو کیمیکل بم جو بھی استعمال کیا گیا ہمارے اوپر, اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دھواں کہ کیا کچھ ہم پہ استعمال کر کے تو پتھر گڑھ کو بریچ کیا گیا. اور یہ دیکھیں یہ اوپر بیٹھ کے, سب سے اوپر چوٹی پہ بیٹھ کے, نیچے پولیس ہے اور اس کے اوپر یہ ایک شاور کر رہا ہے گلیلوں کی. اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو ہر قسم کی چیز جو ہے وہ پھینک رہے ہیں ہمارے پہ. یہ پتھر گڑھ کی اس وقت کی فوٹیج ہے, اور یہ ٹک ٹاک پہ بنا کے وہ پوسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس علاقے میں جا کے ان کو اریسٹ کرنا بھی یہ ایک اور اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن کا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ حالات ہیں.
یہ اب میں آپ کو کچھ اپنے جو انجرڈ ہیں ہمارے، یہ ان کی میں ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ ہمارے ایس ایس پی صاحب ہیں، ان کو فرنٹ پہ بھی ٹانکے ہیں، انتہائی شدید زخمی ہیں، یہ ابھی تک یہ آئی سی یو میں ہیں. یہ اسکل فریکچر ہے اس جوان کا ہمارے کا، یہ پتھر اس کو مین لگا ہے اور فریکچر ہو گیا اس کا اسکل. یہ دیکھیں متعدد ہیڈ انجریز. یہ اس کی ہیڈ انجری چیک کریں. مطلب یہ ہمارا ریسٹرینٹ ہے، یہ پنجاب پولیس کا ریسٹرینٹ ہے، یہ ہمارے زخمی ہیں. یہ ہے وہ لڑکا سمیع اللہ جس کو ٹانگ میں انہوں نے فائر مارا ہوا ہے رائٹ سائڈ کے اوپر، جو رائٹ فلینک میں تھا. لے کرے اس کو. اور اس طرح کی نیومرس ہے. 147 بندہ میرا زخمی ہے، جس میں سے 25 میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ کرٹیکل ہے. ہمارے ہیڈ انجریز ہیں، ان کو شارپنر سے مارا گیا ہے، برچیاں ہیں. یہ اس کو ہیلمٹ کے اوپر سے یہ پتھر مارا گیا ہے. یہ ہمارا نئی ایس ایچ او ہے جس کا ہیلمٹ کے اوپر سے، مطلب اینٹی رائڈ ہیلمٹ کے اوپر سے جو پتھر مارا گیا. یہ وہ لڑکا ہے واجد جس کے بازو میں سے گزرے. اس کے بلیڈنگ دیکھیں آپ، اس کی پروفیوز بلیڈنگ ہوئی ہے اس بندے کی. جی 147 ہیں جی ہمارے، جس میں سے 25 سیریس انجرڈ ہیں، ود کمپاؤنڈ فریکچرز ہیں، ود فائر آرم انجریز ہیں. اس کا پورا فیس اس کا ڈسفگر کیا گیا اس لڑکے کا جس کا ابھی اس سے پہلے گزرا ہے. یہ اسٹیچز لگاتے ہوئے اس کے نہ صرف منہ پہ برچھی ماری گئی بلکہ اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر بھی برچھی ہے، اس کے تھائی کے اوپر. یہ پی ایچ پی کا ملازم ہے. یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کا بازو، یہ اس کی گردن، یہ ٹانگ جس پہ اس کو فائر لگا ہوا ہے. نیکسٹ لائٹس آن کرنا. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی میں نے پریزنٹیشن دی جس میں آپ کو پتہ لگا ہوگا. یہ بیک ٹریک میں نے کیا کہ جو ہمارے پاس 700 کے قریب اس وقت جو مظاہرین ہیں، جن میں کہ 89 جو ہیں وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت جلد ہو جائے گی کہ وہ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ نیبرنگ کنٹری ہے یا کون سی ہے، ان کے اور کون سے ہینڈلرز ہیں، ان کے کون سے ابیٹرز ہیں ان کے ساتھ. پنجاب پولیس نے کس قدر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. پنجاب پولیس نے اپنا خون بہایا ہے عوام کو بچاتے ہوئے، میجر کیجولٹیز کو بچاتے ہوئے. یہ ہماری قربانیاں ہیں، یہ ہماری قربانیاں ہیں. اور ایک بندہ مظاہرین کی طرف سے زخمی نہیں ہے، ایک کیجولٹی نہیں ہے الحمدللہ ان کی طرف سے. آپ مجھے بتائیں، اور پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ فائر کرتی ہے اور پولیس یہ کرتی ہے. آپ مجھے ایک چیز دکھا دیں کہ اتنا ظلم پولیس کے ساتھ اور اس قدر تذلیل اور اس قدر تضحیک ہمارے یونیفارم کے ساتھ، کہ ہم ایک طرف اپنا سمجھ کے ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں، ہم ان کی خدمت میں دن رات کریں، جانوں کے نذرانے پیش کریں، اور آخر میں پولیس کے ساتھ یہ سلوک، اور پولیس اب بھی بری ہے. تو یہ فیصلہ میں عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری قربانیاں کس قدر ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور اب جو ہم نے 700 یہ گرفتار کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ قانون ان اپنا راستہ اختیار کرے گا اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. آپ میں سے کوئی کویسچنز ہم سے پوچھنا چاہیں تو یہ موسٹ ویلکم. بابر ملک ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بہت زیادہ گرفتاریاں بھی ہوئی، بہت زیادہ منافق ہوا، کتنے مقدمات ان کے خلاف شرط پسندوں کے خلاف درج ہوئے اور مجموعی طور پر ان کی کس ساختہ اسلحہ برآمد؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم نے جو 6 مقدمات تو پہلے 25 کے تھے جو یہ کراس کر کے گئے تھے. اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے مزاحمت کیا ہمارے ساتھ. 14 مقدمے اس میں، تو ٹوٹل تقریباً 20 مقدمے اٹک کی حدود میں 780 کے دہشت گردی میں یہ رجسٹرڈ ہے. اور اس میں یہ اب جو ہے یہ تمام لوگ جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ چلان ہوں گے. اور ساخت کی آپ نے بات کی، وہ میں آپ کو اس میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ساخت ابھی صرف اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ برازیل کی امپورٹ ہے. اور میں نے آپ کو اس کی پوٹینسی بھی بتائی ہے کہ 5 ٹائمز اس کی پوٹینسی ہے عام شیل جو ہمارا پی او ایف کا بنا ہوا ہے. ظاہر ہم نے تو انسانی جانوں کو بچانے کے لیے بنایا ہوا ہے نا، اس طرح کے کام تو نہیں کیے ہوئے. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پنکھے کی مثال دی ہے، جو جیٹ انجنز، وہ اس نان لیتھل کو بھی لیتھل میں کنورٹ کر دیا انہوں نے. جی سلمان علی بول
میرا سوال یہ کہ ابھی آپ نے تربیت کا ذکر کیا، بار بار کہا کہ تربیت یافتہ مظاہرین کے ویسے لگ رہا تھا کہ بہت ٹرینڈ ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ وہ آپ کو کیا آپ کے پاس انٹیلیجنس ہیں، معلومات ہیں کہ وہ کہاں سے اور کیسے ٹرینڈ ہو کے آئی، ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، ٹرینر؟ سر یہ اب انویسٹیگیشن جاری ہے، بندے ہمارے پاس ہیں. جی جی. دوسرا آپ نے بار بار کہا کہ آپ نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، لیکن مظاہرین کے پاس جو ویپن تھا، جو ان کی ٹیکٹکس تھی، وہ آپ کے سامنے ہیں، تو آپ نے لیسن کیا لرن کیا ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے؟ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو؟ سر دیکھیں، ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے اس طرح کہ کوئی لیتھل فورس ہم یوز کریں. یہ اب جو بھی اس میں آگے چلے گا یا جو بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ہم اریسٹ کریں، اریسٹ کر کے جو مجرم ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے. بار بار مار تو نہیں کھائی جا سکتی، اینٹی رائٹ ٹیکٹکس ہونے چاہیے. دیکھیں وہ تو اب ہمارا کام ہی یہ ہے پولیس کا کہ قربانی بھی دیتی ہے اور ساتھ ہم گالیاں بھی کھاتے ہیں، بس اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح ہی چلتا رہے گا. لیکن یہ تو اب ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ کسی طرف تو یہ لاجیکل اینڈ میں جانا چاہیے، کسی جگہ تو یہ کام ختم ہونا چاہیے. اب کب تک ہم یہ کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 29 سپٹمبر کو یہ لوگ آئے اور میرے 33 بندوں کو زخمی کیا انہوں نے. 4 اکتوبر کو آئے، میرے 73 بندے میرے زخمی ہوئے. ابھی آئے 147 اب زخمی ہیں. آپ تینوں دنوں میں مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک کیجولٹی آپ کو پتہ چلی ہو. آپ میڈیا والے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، کوئی ایک بندہ زخمی آپ مجھے دکھا دیں 3 دنوں میں. میرا 250 سے زیادہ بندہ جو ہے اس وقت 250، ایک کہنے کو ایک ضلع ہے چھوٹا اٹک، اس میں سے 350 بندہ اگر زخمی پڑا ہوا ہے تو ہم نے ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی سب کچھ ہیں. ہم کس کس کو دکھائیں اور کس کس کو بتائیں کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں. جی نیکسٹ. بہت ہی تکلیف دہ داستان آپ نے سنائی ہے پولیس کی، اور بہت اچھا ہے کہ آپ نے یہ پورا ایکسپلین کیا اور جو حالات دکھائے اور جس طرح وہ ٹرین تھے، جس طرح مسلح تھے، انبلیویبل. مجھے یہ بتائیے گا اس سارے پروسیس میں افغانی کتنے گرفتار ہوئے؟ کوئی افغان نیشنل بھی گرفتار ہوئے؟ سر دیکھیں، افغانی جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہو تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ افغانی ہے. میں اس لیے نہیں یہ بات کر رہا کہ وہ افغانی ہے کیونکہ میرے پاس اس وقت ایویڈنس نہیں ہے. دیکھنے سے، ان کے ڈائلیکٹ سے آپ ان سے بات کریں تو وہ وہی زبان رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ویریفائڈ نہیں ہے، ابھی ہم نے پتہ کرنا ہے کہ کہاں سے آئے، کیسے آئے. ابھی تک وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہے. ظاہر ایک بندہ اس کا بایو میٹرک نہیں ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، بول بھی وہی زبان رہا ہے، پراکسیمیٹی بھی آپ ہے، تو آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ ہیں. بٹ اس لیے ہم نہیں اس کو کہہ رہے کہ ہم ابھی ویریفائی کر رہے ہیں اس کو. سر آپ کے انٹرویو بڑے وائرل ہوئے جس میں آپ بڑے مطلب جوشیلے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو گھسنے نہیں دیں گے، پھر آپ نے قربانی کی ایک داستان بھی بتائی. تو سر فیلئر بھی کہیں نہ کہیں ہے جس طرح آپ کے دعوے تھے. اور دوسری میرا سوال ساتھ لنک یہ ہے کہ آپ نے عمران خان، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور، کیا ان کو بھی نامزد کیا اپنے مقدمات میں جانے؟ اچھا پہلے میں آپ کو بتاتا ضرور. دیکھیں ہر گیم کے رولز ہوتے ہیں، ہر انگیجمنٹ کے کچھ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں. ہر چیز کو ایک سیٹ پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ اگر ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی مجھے کوئی بھی دنیا کا بالر جو ہے وہ بولڈ نہیں کر سکتا، اور اس میں وسیم اکرم بھی جوان کر کے لے آئیں، شعیب اختر لے آئیں، بریٹلی لے آئیں، اور میں بولڈ نہیں ہو سکتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ یار یہ امپاسبل ہے، یہ 6 بالیں بھی نہیں کھیل سکے گا. لیکن اگر وہ لڑکا گراؤنڈ میں جا کے وکٹیں ہی وہاں سے غائب کر دے اور اس کے بعد کہے کہ آپ مجھے بولڈ کر دیں، تو ظاہر ہے وکٹیں ہی نہیں ہوں گی تو بولڈ کہاں سے ہوگا. میرے جو تھا بات وہ تھی عام مظاہرین کی. ہماری جو لیول آف پریپریشن تھی، پریپیئرڈنیس تھی، وہ عام کراؤڈ کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے تھی کہ آپ 50,000 لے آئیں، لاکھ لے آئیں، آپ پولیس کو نہیں کر سکتے. اگر آپ ٹرینڈ بندے، اس طرح کے ٹرینڈ بندے، ان آئیڈینٹیفائڈ بندے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے آپ کسی کو قتل کر کے کوئی بندہ نکل جائے، کیا آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں؟ اس طرح کے بندے جب پولیس کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کریں گے تو کیا اب ہم پولیس والے، ہمارے بچے ہیں، ان کو مروانا شروع کر دیں کہ یار آپ یہاں سے نہیں جائیں گے، ان سے گولیاں کھا کے آپ مریں؟ آپ انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو کہ کیا فائر کے آگے، دیکھیں اگر آپ نے فائر ہی کرنا ہے اسٹریٹ پولیس کے اوپر، اور میں نے آپ کو زخمی دکھائے ہیں سارے، تو یہ تو 50,000 کے آپ 15 بندے لے آئیں کافی ہیں. 1000 نہتا بندہ کھڑا کریں، اس کے اوپر 15 اسالٹ ویپنز کے ساتھ اٹیک کروائیں، وہ 1000 ان 15 کو روک سکتا ہے. تو 50، میں پھر یہی کہوں گا کہ 50,000 تو بڑی بات کی بات ہے، 15 بھی بہت تھے اگر اس طرح کے لانے تھے. تو ہم تو بیچارے کھڑے ہیں سیدھے گیس کی گنز پکڑ کے، اور گیس بھی آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے، ان کے پاس 4 گنا زیادہ پوٹنٹ گیس. وہ آپ کو مل گیا ہوگا جو آپ کے، یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. باقی عمران خان، ہاں جی وہ سارے جی نامزد ہیں. ظاہر ہے جس کی کال تھی وہ تو ہوتا ہی ہے، اور جو لیڈ کر رہے ہیں. اور پھر آپ یقین کریں کہ پتھر گڑھ کے اوپر
جب انہوں نے بریچ کیا ہے، اور یہ پٹرول پمپ یہ آپ کو میں نے جو دکھایا ہے، میں نے یہ آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، آپ کو سامنے ویڈیوز ہیں میرے پاس، ایویڈنس موجود ہے. اس کے بعد وہاں پہ لیڈرشپ نے کھڑے ہو کے گاڑی سے نکل کے تقریر کی ہے. جہاں پہ میرے جوانوں کا خون پڑا ہوا تھا وہاں پہ تقریر ہوئی ہے کہ ہم نے فتح کر لیا ہے. میں نے یہی کہا نا کہ انا جو تھی وہ انسانی جانوں سے بہت اوپر تھی اس طرف. جی وہ میں آپ کو بتا دیا کہ 33 تھے 29 کو، اور اس کے بعد 73 تھے 4 اکتوبر کو، اور 147 ہیں ہمارے. تو آپ ان کو ایڈ کر لیں، یہ تقریباً جو ہے یہ 250 کے قریب فگر بن جاتا ہے صرف اٹک پولیس کا. یہ میں صرف اٹک پولیس کی بات کر رہا ہوں. 4 اکتوبر کو 73 تھے، 73 ہمارے زخمی تھے، 29 کو 33 تھے، اور 147 ہیں اس دفعہ. صرف اٹک کی میں بات کر رہا ہوں، میں پنڈی کی اور باقی جگہوں کی بات نہیں بھی کر رہا. دیکھیں میں اب اٹک کی بات میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں اٹک کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوں. میں تو اوپن کہا ہے آپ کو کہ آپ 29 لے آئیں، آپ 4 لے آئیں، آپ ابھی 24 تاریخ کو 25 کو میرے سے گزر گئے تھے. ایک رپورٹڈ بتا دیں اٹک میں، کسی ہسپتال میں بتا دیں، کوئی فرسٹ ایڈ کی رپورٹ دے دیں، کچھ بتا دیں کہ یہاں پہ کوئی گرا ہو. سارے ہسپتالوں میں صرف پولیس تھی جو وہاں پہ تھی زخمی، جگہ نہیں تھی. اتنے پولیس والے زخمی ہو کے جا رہے تھے. چھوٹے ہاسپٹل ہیں حسن عبدال کے، یہاں پہ یہ حالات تھے. ادھر کا کیا اسٹریٹ فائر، اور کیا اسٹریٹ فائر ہوئے ہوتے تو اب تک یہ ہمارے حال ہوتا. جی سامان تو ابھی صرف سیمپل ہے جی، یہ تو ابھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا زیادہ اکٹھا ہوا ہوا. یہ تو جگہ ہی نہیں تھی. ابھی ہم نے صرف ایک سیمپل دکھایا کہ یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، اور اس میں ان کی ساکھ بھی ہے، اور ان کے ماسک آپ دیکھیں، یہ ماسک بھی لوکل نہیں ہیں. ہمارے جو ماسک ہیں یہ ماسک سے بھی ڈفرینٹ ہیں، یہ ڈفرینٹ ماسک ہیں، یہ ادھر کے نہیں ہیں ماسک، یہ جو یہ پہن کے آتے ہیں. جی یہ ابھی جو ہے تقریباً 675 بندہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ریمانڈ کے اوپر ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم فیز وائز پیش کریں گے. کچھ کا 5 دن کا تھا، کچھ کا 7 دن کا تھا، مطلب اس طرح اب چلے گا. وہ تو اب عدالتوں کا اور قانون کا انویسٹیگیشن کا میٹر ہے، وہ تو انشاءاللہ تعالی چلے گا. جی بہت شکریہ آپ کا، جی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. تھینک یو.